اللہ کے بندو واپس تو آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جو حق نازل کیا اس کو اپنا لو۔ قرآن کے بارے میں آپ کئی مرتبہ سنتے، ایک بات کہوں گا، آگے اللہ نے ایک مثال دیا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ لوگوں یاد رکھو کہ ان لوگوں کے جیسے مت ہو جانا، یہود و نصارہ کے جیسے، ان کو کتاب ملی تھی، کتاب سے بہت دور ہو گئے، دل سخت ہو گئے لمبی مدت گزرنے کی وجہ سے۔ آپ کا رشتہ کتنا ہے قرآن سے؟ ابھی یہاں ہاتھ اٹھوا لیے تو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی اللہ کے بندو کہ ہم مسلمان ہو اور قرآن پڑھنا نہ آئے، ایک مسلمان ہو اس کو قرآن پڑھنا نہ آئے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے، مردوں میں بھی ملیں گے، عورتوں میں بھی ملیں گی، ایسے کئی لوگ ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے خود کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، خود پڑھو، اور جس کو پڑھنا چاہتا میں اعلان کروں، پورے شہر کے لیے اعلان ہے میرا کہ جو چاہے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھ لے اور قرآن پڑھنے کو تیار ہوتا ہے، میں پڑھانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے بندو کسی بھی عالم کے پاس جاؤ، کسی حافظ صاحب کے پاس جاؤ، قرآن سیکھو، کوئی عمر نہیں ہے۔ تعلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، نبی کے صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے، خود نبی کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کے بندو قرآن کی طرف لوٹو، فجر کی نماز جو پڑھ لیا انشاءاللہ باقی نمازیں پڑھ لے گا، اٹھو گے کہ نہیں؟ بولو بولو انشاءاللہ، کہ ہمارا چلانا خالی چلانا نہ رہے۔ اللہ کے بندو یہ مقصد آپ کی کانوں کو مزہ دلانا نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنی دل کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتے۔ کیوں سو رہے ہو اتنا؟ وقت پر سو، عشاء کے بعد جلدی سو، فجر کی نماز میں اٹھو، ہو سکے تو تہجد میں اٹھ جاؤ، تہجد نہیں تو کم از کم فجر کی نماز میں تو اٹھ جاؤ۔ اور آخری بات یہ کہوں گا، پہلی چیز یہ ہے اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، قرآن کی طرف لوٹو، اپنے نوجوانوں کی فکر کرو، ان کے نکاح جلدی کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کا بالکل الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم۔ وہ لوگوں، اے نوجوانوں، کسی مشرکہ عورت سے نکاح مت کرنا جب تک وہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ اس لیے آگے فرما رہا ہے کہ وہ لونڈی کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن ہے تو آزاد عورت سے بہتر ہے۔ اور پھر لڑکیوں کے ذمہ داروں سے اللہ نے کہا، یعنی لڑکی کو خود نہیں کہا، لڑکی کے ذمہ داروں سے کہا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یاد رکھو کہ ایک غلام ہو لیکن وہ مومن ہے، آزاد مرد سے جو مشرک ہے اس سے بہتر ہے۔ اور بڑی پتے کی بات اللہ نے کہا ہے، تھوڑی سی سڑک چھاپ عشق کے چکر میں، سڑک چھاپ محبت کے چکر میں یہ لڑکیاں اپنی عزت کو، اپنے اہل و عیال کی، خاندان کی عزت کو برباد کر دیتی ہیں۔ کبھی سوچو رب کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، تمہارا رب تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ عجیب سودا ہے، جنت کو چھوڑ کر، رب کی بخشش کو چھوڑ کر نہ جانے کدھر جا رہی ہے اور کدھر جا رہے ہیں، اور ماں باپ جانے دے رہے ہیں۔ بے حسی کا عالم، کوئی پوچھنے والا بولنے والا نہیں۔ اللہ کے بندو شرم کرو، حیا کرو۔ جس لڑکی کو دوپٹہ پہننا رب نے سکھایا ہو، چلنا رب نے سکھایا ہو، برقع پہننا رب نے سکھایا ہو، یہ سب چیزیں قرآن کی آیات ہے۔ اللہ نے ایک ایک ادا سکھائی ہے۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ کتنے بے غیرت ہو گئے، اپنی بیٹی کے کپڑوں کا بھی پتہ نہیں، موبائل کا پتہ نہیں، اس کی آنے جانے کی اداؤں کا پتہ نہیں، اس کی آنے جانے کی جگہوں کا پتہ نہیں کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو اس کو سمجھو۔ اور آخر میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مظلوم کئی ایک مسلمان ایسے ہیں جو مظلوم قید خانوں کے حوالے ہیں، حوالات کے پیچھے ہیں، نکلنے کی کا راستہ بنتا ہے، پھر کوئی نیا جرم تھوپ دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ کے بندوں ان کے لیے دعا کریں۔ ایک درخواست آئی تھی عبدالرزاق پہلوان صاحب جبل پور والوں، معاملات ان کے ساتھ ایسے ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نجات عطا فرمائے۔
اور بھی جتنے مسلمان ایسے ظلم کے شکار ہیں اللہ ان سب کو نجات عطا فرمائے. ان کے لیے دعا بھی کیجیے اور کوشش بھی کیجیے. جہاں مالی تعاون کی ضرورت پڑے وہاں مالی تعاون بھی دیجیے. آج قوم کا پیسہ ہم بار بار بولتے ہیں, ہمارا کام تو بولنا ہے. اللہ کے بندو, آپ سب مل کر, ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہم بول رہے ہیں, آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. سادگی سے نکاح کیجیے, آسانی کے کام کیجیے, اور جو اپنی سمپتی ہے یا قوم کی سمپتی ہے اس کی حفاظت کیجیے. اس کا استعمال کہاں کیجیے. سوچو ہمارے اسلاف صحابہ کی سوچ کتنی پیاری تھی مال کو لے کر. آج کتنے مالدار ہیں, اللہ کے گھر کے لیے, مسجد کے لیے, دین کے کام کے لیے پیسے جلدی نہیں نکلتے. وہیں فضولیات کرنا ہے, بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کا ولیمہ خوب لٹا دیں گے, دل کھول کے لٹائیں گے. جہاں اپنی شیطان کی بات ماننا ہے خوب لٹائیں گے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ, نبی کا دور ہے, نبی کے پاس آئے, عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس ایک ایسی دولت آئی ہے, ایسا مال ملا ہے, اس سے بہتر مال اب تک مجھے کچھ نہیں ملا. خیبر کی زمین میرے حصے میں آئی ہے, آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کیا کروں. آپ نے بڑا پیارا مشورہ دیا. احتسب اصلہ وتصدق, تم چاہو تو اس کی اصل کو روک لو اور جو اس کا منافع ہے اس کو صدقہ کر دو. کیا مطلب, اس کو وقف کر دو, وقف کر دو. اور دوسری روایت میں ہے, صحیح بخاری کی روایت میں ہے یہ, دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہ لا یباع اصلہ ویتصدق ثمرہ, اس کی اصل کو بیچا نہیں جائے گا, جو باغ ہے وہ کسی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا, لیکن اس سے آنے والی آمدنی صدقہ کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, فقال انہ لا یباع ولا یوہب ولا یورث, میرا یہ جو باغ ہے میں اس کو وقف کر رہا ہوں, نہ اس کو بیچا جائے گا, نہ اس کا کوئی وارث بنے گا, نہ اس کو کسی کو ہبہ کیا جائے گا. وتصدق, اب صدقہ کیا, پہلے وقف کر دیا کہ زمین وقف ہوگی, لیکن اس کی آمد جو ہوگی اس کا فائدہ کیا ہوگا. وتصدق فی الفقراء والقربى وابن السبیل والغارم وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل وفی الضیف. 6-7 جگہ انہوں نے بتائی کہ غریبوں کا حق ہوگا, میرے قریبی رشتہ داروں کا حق ہوگا, مہمان کا حق ہوگا, مسافر کا حق ہوگا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئی کہ اس پر خرچ کریں گے. اس میں بڑا سنہرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ وقت کی جو سمپتی ہے اس کو ویسی تقسیم نہیں کر دیا جائے گا, بلکہ اس کی حفاظت یہ ہوگی کہ اصل مال, جو اصل جگہ ہے وہ تو محفوظ رہے گی, اس سے کوششیں کی جائے گی کہ کتنی زیادہ آمد ہو جائے, اس کی آنے والی آمد کو غریبوں میں یہ جتنے بتائے گئے ہیں مد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بتایا ہے اس میں خرچ کیا جائے گا. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں, اپنی دولت کی بھی حفاظت کیجیے, قوم کی سمپتی, قوم کی دولت کی بھی حفاظت کیجیے, اور اس کا استعمال صحیح کیجیے. اللہ کے واسطے, اللہ کے دین کے لیے اس دولت کو لگائیں. اللہ کے واسطے, اللہ اپنی قوم کے لیے اس بات کو, اس دولت کو استعمال کریں, اور اپنے آپ کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے سماج اور معاشرے کو بھی صحیح رخ دینے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے جو بات میں نے عرض کی ہے اللہ ان باتوں کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے. اللہ رب العالمین ہم جو رمضان کے بعد غافل ہو گئے ہماری غفلت کی نیند کو ختم کر دے. اللہ فجر میں جتنے نمازی آ رہے تھے اس سے زیادہ نمازی سارے کے سارے مسلمانوں کو واپس فجر میں بھیج دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا پابند نمازی اور بہترین مسلمان اور مومن بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما. اللہ رب العالمین جو حوالات میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے راستے آسان فرما دے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.